ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن۔ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ آج کا دن بھی خبروں کے اعتبار سے بڑا وزنی رہا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کل صبح تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے اگلے ماہ نگران آ جائیں گے۔ نگران حکومت کے اختیارات کے لیے قانون سازی بھی کر رہے ہیں۔ نون لیگی اتحادیوں کے مطابق نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام ابھی تک تجویز نہ کیا گیا، نہ ہی اتفاق رائے ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے سائفر اور آڈیو لیک تحقیقات میں جے آئی ٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ توشہ خانہ کیس کے جج ہمایوں دلاور نے خود سے منسوب فیس بک پوسٹ کمرہ عدالت میں لہرانے پر پی ٹی آئی کے وکلاء کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اب تک بارشوں سے 133 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مونسون کا اگلا اسپیل 31 جولائی سے شروع ہوگا۔ آپ پاکستان کو جس زاویے سے بھی دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ نے پاکستان کی سیاست کو صحیح طریقے سے فکس نہیں کیا، آئین کے مطابق نہیں چلایا، ملک کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم کا پھڈا چل رہا ہے۔ خبروں کی حد تک ہمارا خیال تھا کہ یہ سب تو اتحادی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی اچھا سا نام تجویز کر دیں گے۔ اسحاق ڈار کا نام کیا آیا کہ اس کے اوپر اتنی بڑی بحث چل نکلی۔ نون لیگ نے بھی عملاً خبروں کی حد تک اپنے آپ کو بیک ٹریک کیا ہے اس کے اوپر۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے دھواں دھار اس کے اوپر پریس کانفرنس ہوئی اور کہا کہ فیک نیوز کے ذریعے ان کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ جے یو آئی کے نمائندے نے کہا کہ ایک پارٹی کا بندہ نہیں ہوگا، مشاورت سب سے ہمیں کرنی ہے۔ یہ کیسا نظام ہے کہ جو مل بیٹھ کر ایک سال سے حکومت تو چلا رہا ہے، لیکن اتنے عرصے کے بعد بھی ایک نام تجویز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس سے متعلق دوسرے معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ مائی اپالوجیز، ہم نے غلطی سے آپ کو میٹھی چائے پلا دی، ابھی آپ کی دوسری چائے بھی آ گئی۔ آئی اپالوجائز فار دیٹ۔ میں نے آپ کو کہا تھا میں آن ایئر کہوں گا یہ بات۔ فیصل ظفر اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فیصل وافدہ صاحب، سینئر سیاستدان اور اپنی پرانی پارٹی کے ڈسیڈنٹس کے طور پہ جانے جاتے تھے، لیکن آج کل معلومات کا خزانہ ہوتا ہے ان کے پاس، بہت ساری معلومات ہم ان سے لیں گے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ افتخار احمد صاحب، صحافی تجزیہ کار، انہوں نے سما کو جوائن کیا ہے، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور میرے پرانے دوست ہیں، سیاسی اعتبار سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ افتخار صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کوئکلی اگر میں چانڈی صاحب آپ سے پوچھ پاؤں، یہ تو آپ نے اتنے الیکشن بھگتائے ہوئے ہیں، نگران وزیر اعظم تو جھٹ سے نام آنا چاہیے تھا، یہ کیا ہے؟ پریس کانفرنس ابھی مشورہ ہی نہیں ہوا ہے، بات آئی نہیں ہے میدان پر، تو کیسے کہتے؟ تو پریس کانفرنس جھٹ سے کیوں کر دیتے؟ لیکن کیونکہ بات ایسی فضا بنا دی گئی تو اس کی وضاحت تو ضروری ہے۔ برابر کے ملک سے تھوڑی بنی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کابینہ کے ممبر ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن ہم کیوں نہ کریں؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو جو مجھے نہیں پتا، یہ تو اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کروا دی کہ پارٹی کو وضاحت کرنی پڑ گئی۔ خود نون لیگ جان چھڑانے میں لگ گئی ہے خبر کے میں، تو کس نے تو یہ کیا ہے؟ تو جب باقاعدہ بات چیت ہوگی، مشاورت ہوگی، بات چیت کریں گے، میری قیادت سے بھی بات عید کے بعد سوئیاں پکائیں گے۔ اب کتنا ٹائم رہ گیا ہے بات چیت کرنے کا؟ میرا خیال ہے بڑا ٹائم ہے۔ جیسے یہ حکومت آئی ہے، جس ٹائم میں یہ کیا ہے، جس اسپیڈ سے کیا ہے، آپ یقین جانیں اسی اسپیڈ سے کام چلے گا اور آپ پریشان نہ ہوں۔ نہیں، مجھے پریشانی نہیں ہے، آپ تو روزانہ ہمیں ایک موضوع دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہم بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کس پہ بات کریں۔ ہم تو خوش بیٹھے ہیں، معاملہ ٹھیک ہے۔ یہ چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں جن کو پریشانی ہونی چاہیے، جن کے زندگی موت کا مسئلہ ہوگا، وہ ذرا جلدی کر لیں گے۔ یہ آپ کی پارٹی اپنے خلاف ہی گول کیوں کرتی؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملات پہ بحث ابھی غیر ضروری تھی، غیر ضروری ہے۔ Even now, like 3 weeks before. Even to be honest، یہ معاملات آخری 2-3 دن میں ہی طے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ تمام پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں 3 دن کی کون سی مشاورت ہوتی ہے؟ نہیں، 3-4 دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں مشاورت ہی نہیں ہوئی ابھی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی شروع اگر ہوتی بھی ہے تو یہ چلے گی آخری دن سے ریزولوشن سے 2-3 دن تک۔ عام طور پہ فیصلے اس وقت ہوا۔ آپ نے بالکل وہ جناب مرگلہ ہلز کے اوپر آپ لے گئے، ہمیں 3 ویکس رہ گئے ہیں۔ کوئی بات، یہ 1 گھنٹہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرا اس پہ ایک اور عرض ہے کہ دیکھیے، 1 گھنٹہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کوئی یونیفارم ڈسپلن فورس تو نہیں ہے کہ حکم وہ ہو جائے گا۔
اس طرح کا جو کھپ شپ ہے، جو ڈیبیٹ ہے، جمہوریت کا حسن ہے، ہمیں اس کو ماننا چاہیے، ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اور بڑی پولیٹیکل پارٹیاں انشاءاللہ حسن کے اور بھی انداز ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بھولا انداز بھی دکھا دیجئے، بھولا نہیں دکھانا، انداز بھی دکھا دیجئے، ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہوگا۔ آپ نظام کے کرٹک ہیں، اور آپ نے پروگرامز میں اکثر کہا ہے کہ اس نظام کے اندر بڑے مسائل ہیں، یہ جو بحث ہے یہ آپ کو مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے یہ؟ دیکھیں سر، ظفر صاحب کا بڑا احترام ہے، لیکن میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ ابھی تک ڈسپلن میں نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اٹس اے کوسچن مارک۔ کس کا ڈسپلن؟ میں ویسے ان جنرل بات میں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں ابھی تو یہ کوئی پری میچور باتیں ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ کائٹ فلائنگ ہے یہ، لیکن یہ نام بہت سیریسلی تجویز میں آیا ہے کوارٹرز میں نون لیگ کے، اسحاق ڈار کے، اور اس کے بعد اس کو ایز اے فیلر تھرو کیا گیا ہے۔ اس کا جو بیک کلیش آیا ہے اس سے اب سب ریورس کی طرف چل پڑے ہیں، بٹ میں آپ کو ابھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ نام مائنس کر سکیں آج کے دن تک۔ یہ ایک فیلر تھا، بیک فائر ہوا، اس میں پھر لابنگ اور ڈیبیٹ اور انٹرنلی شروع ہو گئی چیزیں، بٹ دس واز ویری مچ آن دا کارڈ۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ ایسا یہ ہوا میں نام آیا اور ہوا سے چلا گیا، اور ہوا میں ہے لیکن ابھی اس کو ڈسکارڈ نہیں کریں۔ اوکے، ہولڈ آن ٹو دس تھاٹ۔ افتخار صاحب، پہلے ذرا نام کو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں۔ اسحاق ڈار، آج جو جنگ میں ایک خبر چھپی جس کے اندر ان کا پورا ماضی بھی ریکال کیا گیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے کس قسم کے تعلقات ہیں، بجٹ انہیں کیسے پیش کیے وغیرہ وغیرہ، اور آپ اور میں اس بزنس میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو خبر کی بنت ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ خبر کا ایم کیا ہے۔ تو پہلے اس نام کے اوپر ذرا ریفلیکٹ کیجیے گا، اسحاق ڈار بطور کیئر ٹیکر پی ایم۔ گو اہیڈ۔ Not possible to accept by any political parties. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دونوں سیاسی پارٹیوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس کو تو پڑھ لیں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ کوئی لحاظ تو کریں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ ایسا کوئی آدمی بھی نہیں، کوئی ایسا نگران نہیں ہوگا، بالکل غیر جانبدار لوگ ہوں گے کہ ایک آدمی who is a sitting minister, how can he be the president or the prime minister for a caretaker set up? I'm very sorry۔ اور مور اوور ایک بات جو خوفناک ہوئی اور جس کی وجہ سے لوگوں کو شک ہوا کہ پرائم منسٹر نے پرسوں ایک بات کہی کہ ہم الیکشن ایکٹ 2017 کی کلاس 230 میں امینڈمنٹ چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس نے مجھ جیسے لوگوں کے کان کھڑے کر دیے کہ 230 میں کیا ہے، اور 230 کیا کہتی ہے کہ نگران حکومت کے اختیارات کیا ہوں گے۔ اس کا مطلب نگران حکومت کے جو اختیارات 2017 کے ایکٹ میں موجود ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اضافہ کیوں کرنا چاہتے ہیں جبکہ نگران حکومت کا کام صرف محض الیکشن کروانا ہے؟ ٹھیک۔ تو وہ شروع ہوئی ڈیبیٹ کی ریزن، اور پھر یہ نام جیسے آیا اور اس کے جو رد عمل آیا، میں تو اس پہ کوئی حیران نہیں ہوں، ایسا ہی رد عمل آنا تھا۔ اوکے، ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ نا، کیونکہ یہ ناممکن چانڈی صاحب ذرا نگران حکومت کے اوپر ایسا برڈن کیوں ڈال رہے ہیں؟ مطلب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کون کون سے اختیارات چاہیے، کہتے ہیں اکنامک پالیسی کنٹینیوٹی چاہیے، اگر ان سے کروانے، انتخابات کروائیں اور کان چھڑوائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظام میں بہتری ہو اور عوام کا اعتماد بھی بڑھے ایسے فیصلوں پر، تو اس کے لیے افتخار صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو ایسا آدمی نہیں لانا چاہیے جس پر انگلیاں اٹھیں اور سب کے گلے میں پڑ جائے۔ ٹھیک۔ ابھی وہ اس وقت سٹنگ منسٹر ہیں، وہ تو نہیں جچے گی بات کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا، یہ میرے کو نہیں لگتی۔ ٹھیک۔ ابھی بات بھی نہیں ہوئی ہے لیکن بات درست ہے۔ اگر آپ فیصل اصرار کر رہے ہیں، اگر آپ اصرار کیا ہے کہ اس کو ٹیبل سے نام کو نہ ہٹائیں، میں فیصل سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے پہ اعتماد بڑھے، اور جو انہوں نے پہلے دن میں کہا کہ ہم یہ مقرر وقت پر چلے جائیں گے اور ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اپنی پسند کی بات نہیں کریں گے۔ لیکن میں معافی مانگتا ہوں بیرسٹر صاحب سے بھی، اگر میں بڑا احترام کرتا ہوں اسحاق ڈار صاحب، اگر وہ ہیں تو پھر تو یہ اس حکومت کا، اس وزیر اعظم کا تسلسل رہیں گے۔ ٹھیک۔ تو پھر یہ حکومت جائے کیوں؟ پھر یہ وزیر اعظم کیوں جائے؟ نام کا کیا ہے؟ شہباز شریف ہٹا کر آپ اسحاق ڈار کرو گے تو حکومت تو اسی پارٹی کی ہوئی، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے تکلیف لینے کی، اتنی بڑی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ یہ زحمت نہ کریں، اور آپ نے کہا مشاورت، لیکن اس کے اوپر واپس آئیں۔ یہ اتنے نازک کندھوں کے اوپر جہاں پر صرف انتخابات کروانے کا بوجھ ہونا چاہیے، وہ بھی سپروائز کروانے، انتخابات کروانے الیکشن کمیشن نے ہیں، انہوں نے نظام و نسق چلانا ہے بنیادی طور پر، شوڈ دے ہیو مور پاور یا نہیں؟ دیکھیے، میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ جو پاور ہم نے الیکشن کمیشن کو دے دی ہوئی ہے
اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. میری بات سن لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں یہ تجربے ہوئے ہیں یہ ریورس ہوئے. تیسری بات یہ کون سے تجربے؟ یہ انٹرم گورنمنٹ والے. ٹھیک ہے. الیکشن دو طاقتیں کراتی ہیں. ایک وہ جو اصل پاور ہے ملک کی، وہ انٹرم ہو تو اور تکڑے ہو جاتے ہیں. فوج جی جو بھی فوج صرف کافی نہیں، اسٹیبلشمنٹ جج بھی شامل ہیں اس میں، بلکہ جج زیادہ تلوار تو ان کے ہاتھ میں. بزنس کمیونٹی بھی ہے. ہاں، اور مطلب سول سروس اسٹیبلشمنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تبادلے تک تو نہیں کرنے دیتا، کچھ پیسے نہیں خرچ کرنے دیتا، پاور تو وہاں چلی گئی. ان دو کے ہوتے ہوئے سسٹم کو توڑنا، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے سب پارٹیوں کو. not today. لیکن زندگی میں کبھی. اگلی بات یہ ہے کہ جو پاور صاحب اتنے ٹرک چل رہے ہیں، پاور جو ہے ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو جنرل بات کروں، میں سوچنا پڑے گا، بہت نقصان ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کا یہ جو چیپٹر ہے، یہ چیپٹر جب الیکشن کمیٹی بن رہی تھی یہ میرے ذمہ تھا لکھنا. 2 چیپٹر، ایک میں نے نہیں لکھا تھا، ایک لکھا تھا. ہم نے جو بھی تجربے دنیا میں ہوئے ہیں تمام سے لے کے لکھا تھا. اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک چیز کا نقص ہے، صرف ایک چیز کا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پالیسی ڈیسیجن لینا ہے بھلے 3 مہینے میں، یہ اس کو روکتا ہے اور صرف ڈے ٹو ڈے کرتا ہے، پاور دیتا ہے. اور میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کرانا چونکہ الیکشن کمیشن کی پاور ہے، لہذا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہے یا نہیں. ذرا آبزرویشن. میرے خیال سے میں اس کو ہم کھل کے بات کر لیں. ہاں بالکل ظاہر ہے، اسی لیے بیٹھے سر کہیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نون لیگ کے اندر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ کیئر ٹیکر لمبا کھنچ گیا تو بفر کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ ان کا ذہن ہے. ٹھیک. اس ذہن کے تحت بالکل چوٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے بھائی، الیکشن ہی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیئر ٹیکر بھی نہ کریں، فوج کو بھی سسپینڈ کریں، سپریم کورٹ کو بھی سسپینڈ کریں، اور چلتے انٹرم کے طور پہ جس کو بنانا بنا کے چلیں، اور پھر خود ہی چابیاں ایک دوسرے کو دے کے کرسی سے ادھر ادھر آ کے بیٹھ جائیں. بلکہ شہباز شریف بھی چلاتے رہے، اتنی زبردست 35 سال سے یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں. نون لیگ والے اور باقی پی ڈی ایم کے لوگ انہی کو چلانے دیں جو تباہی انہوں نے سیاسی جگت لگائی. نہیں، میں آپ کو شرمناک بات بتاؤں طلعت صاحب، آج کے دن کوئی گورنمنٹ کا ایک سٹیٹمنٹ، کوئی کسی کورٹ کا ایک سٹیٹمنٹ نہیں آیا جس بچی کو بے رحمی سے، بے دردی سے، ظلم بربریت، جانور سے بدتر سلوک کیا ہے، اس جج اور اس کی بیوی کو پکڑنے والا پاکستان میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. کیونکہ وہ جج کی بیوی ہے اس لیے اس کو نہیں ڈال سکتے ہاتھ. غریب کا بچہ جانور کا بچہ ہے، کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے صرف تصویر نہیں دیکھی، ویڈیو نہیں دیکھی. ایک بار طلعت صاحب آپ یہ مجھے بتائیں، اس آئی جی کو سیک ہونا چاہیے. ایف آئی آر کاٹ کے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے تحت تحقیقات کے لیے بند کریں اس عورت کو. کہہ رہے ہیں اسے ٹکر مار دی. دیکھیں جج تو اس چیز میں پھنس جاتا ہے. جس نے کہا گملے سے اس نے دیواروں میں سر پکڑ مارا، اس کا مطلب وہ شواہد چھپا رہا ہے، حقیقت چھپا رہا ہے، تو وہ بھی جرم ہے. اور اتنا بڑا سائیکو پاتھ ہے کہ وہ ایسی بات کو کرنے دے رہا ہے. دماغی علاج ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ایک مورلی جو اس بچی کے ساتھ ہوا ہے نا، جو اس کا سر اور جسم کے ساتھ ہوا ہے، وہی حال پاکستان کا ہوا ہے آج کے دن. اور اس پہ مرہم رکھنے کے لیے کوئی پاکستان میں تیار نہیں ہے. روز ہم پنگ پونگ بال کا ڈرامہ کا دیکھتے ہیں. عمران خان کو بیل ہو گئی، نواز شریف نااہل ہو گئے، ان کے لیے ایک اور لا آ گیا، ان کے لیے کیس لگ گیا ہے. عمران خان صاحب کو دوسری طرف سے بیل مل گئی. یہ پنگ پونگ بال سے ڈرامے سے ہم باہر نکلے. اس بچی کے لیے قوم کھڑی، اس بچی کے لیے قوم کھڑی ہو. پاکستان کو چھوڑیں یار. آپ کدھر ہیں طلعت صاحب؟ یہ بچی جو ہے کس طرح ہے. لیٹ می گو ٹو افتخار صاحب. افتخار صاحب یو ہیڈ اے پوائنٹ ٹو میک. گو ہیڈ، بتائیے. مائی پوائنٹ از دس کہ یہ جو ظفر صاحب نے کہا نا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس پالیسی ڈیسیژن کرنے کے اختیارات ہوں، یہ ان کو کب خیال آیا اور کیوں خیال آیا، اور ایسی کون سی پالیسی انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں ان 3 مہینوں میں جس کے لیے یہ ذمہ داری اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بڑا بیسک کوشچن ہے. کون سی پالیسیز ایسی ہیں جو جس کے بغیر اب زندہ نہیں رہا جا سکتا 3 مہینے؟ آپ پٹ گئے ہیں سارے، تمام پولیٹیشین ایکسپوز ہو گئے ہیں، یہ پولیٹیکل سسٹم ایکسپوز ہو گیا ہے، یہ بودا ثابت ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ ابھی ایک آدمی کا نام لیا جا رہا تھا، اس کو فی الحال سزا نہیں ہونی اور نہ ہی اس کو کوئی سزا دے گا. اور اس کو رکھا اسی لیے گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ لوگ فارغ ہیں.
یعنی عمران خان کو رکھا اس وجہ سے گیا ہے کہ باقی سیاستدانوں کو بتایا جائے کہ وہ فارغ ہیں. یہ ذرا مجھے مسئلہ فیسا غورہ صاحب نے جو بیان کیا اس کی ذرا وضاحت کر دیں. یہ لنک کیا ہے؟ لنک کیا ہے؟ ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کا وہ ذمہ دار ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جولائی کی، میرے خیال ہے 23-24 تاریخ کو. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا. سارے 19 ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں نا. اگر 16 ہاں 16 دیکھیں ان کو ڈیٹ بھی یاد ہے. میرے دوست دیکھیں نا یہ ہوتا ہے, he just walked into it. ان کو ڈیٹ بھی یاد ہے 16. جہاں آگ لگی ہوگی چلے ان کی یہاں ٹھنڈ ہے, فائر بریگیڈ آگ کسی اور لگے لگی. نہیں 16 صحیح نا. اصل پرابلم طلعت بھائی ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی آرگنائزیشن اسٹرکچر اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ اس قسم کے الیکشن میں جائیں جو الیکشن ہونے والے ہیں. Okay, hold on to this point. I'm sure چانڈیا صاحب and Bressel صاحب will respond to this. So بنیادی طور پر تو وہ کہتے ہیں most welcome. یہ بات تو ٹھیک ہے, درست ہے, میں تو اس کو مانتا ہوں. ہم جمہوریت کرتے آئے ہیں. جمہوریت کے کسی بھی حوالے سے ہمارا نظام جمہوری رہا ہی نہیں ہے. جس انداز سے اس کو ختم کیا جاتا ہے وہ جمہوری نہیں ہے. جس انداز سے اس کو قائم کیا جاتا ہے وہ جمہوری روایت کے کہتے ہیں جس انداز سے اس کو آپ چلا رہے ہیں وہ جمہوری نہیں ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں, وہ اس سے الگ ہے کیا جو میں بات کر رہا ہوں؟ بالکل صحیح ہے نا, وہ سے الگ تو نہیں ہے, وہ اس کا تسلسل ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ تسلسل ہے, لیکن اس میں ہے نہیں. ہم صرف چلانا چاہتے ہیں, چیزیں چلائیں. باقاعدہ استحکام جس پالیسیوں میں ہو, تسلسل ہو, وہ ہمارے ملک میں کبھی رہا ہی نہیں. اسی لیے ہمارا ملک معاشی اور سیاسی طور پر کبھی اوپر چڑھ ہی نہیں سکا. اور یہ کہتے ہیں بھائی معاشی سندھ میں تسلسل رہا اتنے عرصے سے ہے نا. ابھی آپ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, چھوٹی چھوٹی باتیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر بڑی باتیں ہوں گی تو آپ میرے ساتھ چلیں تو صحیح. یہاں بیٹھ کر جن لوگوں نے خواب میں تھر پار کر نہیں دیکھا ہے وہ بیٹھے تھر پار کر کی مثالیں دے رہے ہیں. میں نے تھر پار پر کافی آپ چلیں, ابھی چلیں نا. اگر یہ زندگی میں 50 سال میں آپ نے تھر پار کر میں یہ راستے دیکھے ہوں, اگر 50 سال میں تھر پار کر میں یہ ہاسپٹل آپ جہاں سے کول موو کرتے ہیں نا وہی سڑکیں بنی ہیں. ابھی ایسے تو نہیں. ہم بحث تو آپ سے چلیں پھر ہم چلتے, لیکن چلیں. 3 سوال. جیسی ہاسپٹل آج کل تھر پار کر چلو اچھا ہے, 4 میں کہتا ہوں ہاسپٹل اگر تھر پار کر جیسی کہیں اور ہے میں مجرم. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہاسپٹل بنی ہے. دوسری یہ راستے, جس قسم کی سڑکیں بنی ہے, میں گیا ہوں, 1 میل ہم نے 1 گھنٹے میں کیا ہے. لیکن اب چل کر دیکھیں آپ. طلعت صاحب, میں چانڈیو صاحب میرے بڑے ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, ان کو پتہ ہے, دل سے کرتا ہوں, ویری کلین مین آلسو. لیکن سر تھر پارکر کی تو آپ بڑی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. وہ بھی تو بتائیں, سندھ کا حصہ جو شمالیہ کی طرح بندوقیں اٹھا کر ڈاکو آتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں کچے کے علاقے میں, اور پولیس یوں کہاں پر ہی ہوتی ہے اور دروازے بند کر کے بیٹھی ہے. یہ بھی 20 سال میں سندھ کو یہ چیزیں ملی ہیں نا. ٹھیک ہے, تو ہم کمپیریزن دونوں کریں. بھائی اس کا عروج ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا ہے, ہمارے زمانے میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دور کی گناہ باقیوں پہ لگا دیں. یہ بدامنی کا معاملہ, ڈاکوں کا معاملہ ابھی کا نہیں ہے, انگریزوں کے زمانے سے سندھ میں چل رہا ہے. چلے ٹھیک ہے. ویسے چانڈیو صاحب, میں آپ کی بات کی, میں آپ کی بات صاحب چانڈیو صاحب نے بہت سی بات کی. برٹش راج سے ڈاکوؤں کا ہی راج چل رہا ہے, چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ ویسے ہو, ہے یہ ڈاکوؤں کا راج. اب یہ تو آپ بات نہیں, میں تو جنرلائز کیا, میں نے چانڈیو صاحب کا کہ میں بول نہیں سکتا, آپ کو پتہ ہے. نہیں, آپ نے بول دیا نا چانڈیو صاحب آپ کو. آپ اگر میرے سامنے بول رہے میں اٹھ جاتا ہوں. جو سچی بات ہے وہ کہیں گے. بیرسٹر صاحب کے پاس نکتہ ہے, انہوں نے افتخار صاحب کے سوال کا جواب. میں افتخار صاحب کی جو کہ انہوں نے عمومی بات کی نا, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میرا خیال میں کہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. میرا ذاتی نظر بالکل مختلف ہے. میرا ذاتی نظر یہ ہے کہ بقول عمر خیام کے کہ تقدیر آپ اور میں آئیں, سازش کریں, اس نظام کو توڑیں اور دل کی مرضی کے مطابق بتائیں. لیکن یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے کہ سیاسی نظام ناکام ہے. سیاسی نظام میری رائے میں ناکام ہے, میری رائے میں میڈیا کا نظام ناکام ہے, میری رائے میں عدلیہ کا نظام ناکام ہے, میری افواج ناکام ہے. پاکستان سن لیں, نہیں سن لیں, انہوں نے جنرل بات کی. آپ کو پتہ ہے نا, جب آپ نے ایف آئی آر درج نہیں کروانی ہوتی تو پھر آپ کو وہ بلوا کرواتے ہیں. کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ بلوائیوں کی کچھ نہیں ہے, ایف آئی آر کچھ بھی نہیں ہونا ہے. آپ نے ساروں پہ ڈال دیا, میڈیا میں یہ کہتا ہوں ایک ادارے کو آپ سنگل آؤٹ نہ کریں. ہمارے پورے ملک کی پولیٹی سوشل سسٹم فائبر بہت ویک ہے, اس کا اصلاح کرنے کی شدید ضرورت ہے, لیکن کسی ایک ادارے کو گالی دینا بری بات ہے.
ہم نے کس نے گالی دی ہے؟ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ان کا ایک سمپل سوال تھا بریک سے نہیں آپ مجھے جواب دے دیں. نہیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ایسا پالیسی کا معیار ہے. میں بتا دیتا ہوں. افتخار صاحب نے مثال کے طور پر دیکھیے مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا امینڈمنٹ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ فرض کی اگر آپ نے ایگریمنٹ IMF سے کر لیا اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نیا ٹیکس لگائیں, اس وقت آپ نہیں لگا سکتے. میں ڈیفینڈ نہیں کرا, نہیں فرض کیا آپ کی کنڈیشنلٹیز ہیں. یہ جتنی آپ اناگوریشنز کر رہے ہیں, جتنے جا کے آپ فیتے کاٹ رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ٹیکس بھی لگا دیں نا. نہیں دیکھیے اس کی تو اس لا میں ممانعت ہے. 200 فیتے تو کاٹے, اس لا میں ممانعت ہے جو لا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ لا پارلیمان نے بنانا. You don't burden the caretaker setup with this. میں یہی کہتا ہوں کہ نہ کریں. اوکے, بریک میں جاتے ہیں. بریک میں جانے کے بعد جب واپس آئیں گے اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ کیا الیکشنز کے اوپر اتنا ہم نے تکیہ کیا ہوا ہے, الیکشنز ییلڈ کیا کہہ رہے ہیں, نتیجہ کیا سامنے لے کے آئیں گے, یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. نگران وزیر اعظم کا پھڈا ہے, لیکن اب بحث چلی گئی ہے نظام کی اپنی وقت اور اس کی ورت کے اوپر. تو واڈا صاحب, انتخابات کے اوپر بہت زور ہے اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سامری جادوگر کی چھڑی ہے جس کو گھمایا جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یور ٹیک. طلع صاحب دیکھیں, ایک تو یہ کہ میرے تو یہ کوئی ڈیبیٹیبل ایشو ہے نہیں, بیکاز پچھلی بار 46% ووٹرز تھے, اس بار مجھے لگ رہا ہے 26% تک ہی ووٹر ہوگا, لو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہوگا. میدان میں وہی سب PDM کا مکا ہوگا, بندر بانٹ ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے پورے پاکستان, کوئی نظام نہیں ہے اس کے اندر. اور نظام کی جو پہلی شکل آپ کو نظر آتی ہے, فگیٹ اباؤٹ کہ اکنامکلی کیا ہو رہا ہے, نون کیا کر رہی ہے, PTI کیا کر رہی ہے, کس کو جیل ہو رہی ہے, کس کو نہیں ہو رہی. افتخار صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں, میں ان سے ایک جگہ پہ اگری ٹو ڈس ایگری کروں گا کہ جیل بھی دن اور ہفتوں کی بات ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, لیکن میرے کیونکہ بڑے بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں, تو آپ معلومات دے رہے ہیں کہ میں تو ایک تجزیہ دے رہا ہوں. لیکن آج اگر طلع صاحب کے پروگرام سے اگر ایک بچی کو ایک انصاف نہیں ملتا, جس بچی کا اگر تصویریں آپ دیکھیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پاکستان اس کے اندر پورا نظر آئے گا. وہ بروٹلٹی آپ کو نظر آئے گی جس بروٹل وے میں اس کو کیا ہے. اور نمبر 2 سر یہ کہ کیا وہ ایک جج کی بیوی ہے, اس لیے ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, تو ڈلے گا. اور اگر کوئی آگے نہیں بڑھے گا تو میں ضرور بڑھوں گا. نمبر 3, کیا جج نے فائنڈنگ چھپائی ہیں, کیا 12 گھنٹے گزر چکے ہیں اس چیز کے اندر, اس ملک کے اندر کوئی کھڑا ہوگا, کوئی آواز اٹھائے گا؟ اگر ہم اس بچی کو ہی اگر انصاف دلا دیں, اور ایسے ججز جن کے گھر کے اندر ایسی چیزیں اور وہ پردہ ڈال رہے ہوں, وہ لوگوں کے انصاف دے رہے ہوں گے, اور ان کا مینٹل چیک اپ کرانا بہت ضروری ہو گیا اب تو, کیونکہ ایسے لوگ جو کرمنل ایکٹ کر رہے ہیں ان بچیوں کے ساتھ, انڈر ایج بچیوں کے ساتھ, ہماری بھی اولادیں ہیں, تو ان کرمنل ایکٹ کے اندر جو کر رہے ہیں وہ انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پہلے دماغی طور پہ چیک کریں, پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں دنیاوی طور پر, تب اس ملک میں نظام کا. اب میں اس کو ایک طرح سے سم اپ کر کے افتخار کے پاس لے کے جاتا ہوں. افتخار صاحب, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جس نظام کے اندر سے ظلم کو انسٹیٹیوشنلی ٹیکل کرنے کا میکنزم خراب ہو جائے, اور آپ نے بودے نظام کا ذکر کیا, اور یہ بچی کا جو ہے میں نے کہا کہ استارہ ہے, ایک ایگزامپل ہے, اس کے اوپر نہ کوئی ڈیبیٹ ہے, نہ کوئی ہم فوکس کرتے ہیں, اور وہ بھی اگر پولیٹیکلی ریلیونٹ ہوتا تو کرتے ہیں شاید, لیکن ہم نہیں کر رہے کیونکہ ایک اسٹینڈ لون سٹوری ہے. تو ایسے نظام سے پھر توقعات وابستہ کرنا, ابھی انہوں نے کہا کہ 26% پہ چلا جائے گا ووٹر ٹرن آؤٹ. یور ٹیک. اگر 26% پہ ٹرن اوور ہو جاتا تو میرے خیال ہے الیکشن پھر دوبارہ کروانے ہوں گے. اور ایک بات میری یاد رکھیے گا, اگر PTI کا بلہ بیلٹ پیپر پہ نہ ہوا تو الیکشن ویسے ہی اپنی ساکھ کھو دیں گے. بلہ ہوگا سر, وہ نہیں ہوگا ٹکٹ ہولڈر. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں بلہ تو ہوگا. مجھے نہیں پتا. دیکھیں مسئلہ یہ, دیکھیں نا بات سنیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں سیاسی پارٹیوں کے بین کرنے کے خلاف ہوں, اور کسی بھی سیاسی لیڈر کو پھانسی دینے کے سخت خلاف ہوں. اگریڈ. اوکے, اگر آپ کے پاس ان کے خلاف مقدمات سالڈ ہیں اور آپ کی پروسیکیوشن سالڈ ہے تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ وارڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جیل دنوں کی بات ہے. لیکن سر افتخار صاحب, ٹھیک ہے پھر وہ دیکھ لیں گے نا. افتخار صاحب اگر آپ اجازت دیں, افتخار صاحب آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں ایک جیپ کے نیچے ایک پولیس والے کو دیکھ کے شہید کر دیا, اس کی ویڈیو آ گئی,
جج نے اس کو بھی بری کر دیا باعزت. تو اس ملک میں آپ نظام کی اور جسٹس سسٹم کی بات کریں. پولیس کا آئی ایگری. نہیں دیکھو میں تو جسٹس سسٹم کی نہ بات کرتا ہوں نہ میں نے لفظ استعمال کیا جسٹس سسٹم کا. میں نے تو کہا یہ نظام بودھا ہے, بوسیدہ ہے, یہ ناکام ہو گیا ہے. لیکن ساتھ ہی افطار if I could ask you, ساتھ ہی آپ یہ اصرار بھی کر رہے ہیں کہ بلے کو ہونا چاہیے بیلٹ کے اوپر, کیونکہ اگر بلہ نہیں ہوا تو وہ میں جمہوریت کی بات. دیکھو دوست, میں ڈیموکریٹ ہوں. میری ساری عمر ڈیموکریسی کی فائٹ میں گزر گئی ہے, ون مین ون ووٹ میں گزر گئی ہے. میں یہ نہیں کر سکتا میں کسی سیاسی پارٹی کو بین کرنے کی سپورٹ کروں. آئی ول بی دی لاسٹ مین ٹو ڈو اٹ. آئی ایم اے ڈیموکریٹ. میں نے نوجوانی میں ون مین ون ووٹ کی خاطر جیلیں کاٹی ہیں. تو میں یہ نہیں ہونے دوں گا. ایک اور جو یہ سوال یہ کر رہا ہے, ایک سوال جو کیا انہوں نے یہ بچی والا اور اس سپاہی والا, وہ ٹریفک کا سپاہی تھا اور ہم نے دیکھا ویڈیو میں کہ اس کو مار دیا گیا. lost the video unfortunately, we lost the video here. Isghar stay with us. اس کے اوپر واپس آئیے. نظام کو کہیں نہ کہیں پیپل سینٹرڈ تو کرنا ہوگا. ہاں جی بالکل کرنا. میرا اپنا خیال ہے. میں ابھی بانی پاکستان پہ تو نہیں بات کر سکتا, ان کو موقع ہی نہیں ملا. اس کے بعد جو بھی لوگ آئے انہوں نے پاکستان میں کسی سیاسی نظام کو استحکام لینے ہی نہیں دیا, سانس اٹھانے نہیں دیا. تمام لوگوں نے اس ملک کے سیاسی نظام کو اپنے ارد گرد چلایا اپنے مفادات کے تحت. کر لینا آج مل کے حکومت بنائی ہے. ہاں لیکن باقیات آج بھی وہی ہے. آج جو بھی جاتے ہیں جو لاتے ہیں جن کی سفارش کرتے ہیں. چاندنی صاحب میں آپ کو بتا مسئلہ کیا بس احترام مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ آپ سے مراد یہ کہ اپنے سیاسی جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ اتنا رولا ڈالتے ہیں اپنی بیچارگی کا کہ ہم پھر چھپ جاتے ہیں کہ یار یہ تو آپ خود ہی بیچارے ہیں, ہم ان کے سامنے کیا. جب ہم آپ کے سامنے رولا نہیں ڈالتے, میں نے جو بات کی ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو میں نے وہ بات تو کر ہی دی ہے. جو مجھے بات کرنی تھی وہ کر ہی دی ہے. جو آپ چاہ رہے ہیں وہ تو میں نے کر دی ہے. ابھی مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ نے کیوں نہیں سمجھا. یہاں اس نظام کی بوسیدگی سے آگے معاملہ جا چکا ہے. یہاں معاملہ نظام پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. یہاں نظام کی جڑیں مضبوط نہیں کی گئی. یہاں نظام کی ٹانگیں کانپتی ہیں. یہاں نظام جہاں جاتا ہے منتیں کرتا ہے. آپ کو پتا ہے بے نظیر صاحبہ کو پاور دے رہے تھے, یہ اسلام آباد کے گھر میں بیٹھی تھی, لے گئے اس کو, پہلے بات چیت کی پھر ان کو حکومت دی, اور جتنی دی وہ آپ کو پتا تھا کہ یہ وزیر خارجہ بھی ہمارا ہوگا. یہ بھی یہاں نظام ہے کہاں؟ 4 شرائط یہاں نظام ہے نہیں. 4 شرائط کے ساتھ آپ دیکھ لیں. میں جو بات کر رہا ہوں میں ذرا بنیاد کی بات کر رہا ہوں, آپ ذرا اوپر جو ہمارے مسائل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں وجہ کیا ہے. وجہ یہاں جمہوریت کو آپ چھوڑیں تو صحیح. دنیا کے کس ایک سوال, اب بات ختم کرتا ہوں, میرے لمبی چوڑی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دنیا کے کس ملک میں فیصل سے کہہ رہا ہوں, وہ جو انہوں نے بھی ایسی بات چھڑی, دنیا کے کس ملک میں جمہوریت کسی پارٹی نے الیکشن جیتی ہے اور دوسرے دن اس نے مسئلے حل کر دیے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جمہوریت کے پاس جادو نہیں ہے. لیکن آپ جمہوریت کو چلنے تو دیں, آپ جمہوریت کے نتائج آنے تو دیں, ان لوگوں کو باختیار تو نہیں دیں. دیکھیں پھر نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہو جائے گی نا. ہم آپ بال آپ کی طرف بھیجتے ہیں, واپس بھیج دیتے ہیں, پھر آپ کی طرف بھیجتے ہیں, تو پھر آپ نئی الیکشن لڑیں, پھر آپ نئی نگران حکومتیں بنائیں, پھر آپ نئی کابینہ کے اندر بیٹھیں, پھر آپ نہ بتائیں کہ کیا کیا تبدیلیاں آئیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف ہماری طرف گیند بھیجیں, ہم آپ کو نہ بولیں کہ آپ بھی جواب دہ ہیں. آپ کیوں نہیں جواب دہ؟ اس نظام کی خرابیوں میں آپ کا حصہ بالکل ایسا نہیں ہے. آپ کا ہے, آپ کا حصہ, آپ کا حصہ. میں بتاتا ہوں, میں ابھی آپ کا میں بتاتا ہوں بات طلت کی نہیں ہے. نہیں میں میڈیا کا بات, میڈیا آپ ان کو چھپاتے رہے, آپ ان کو چھپاتے رہے, آپ ان کی فیور کرتے رہے. نہیں, میں بتاؤں فیکٹس دوں گا. اس ملک کی تباہی میں اس ملک کے تمام طبقات شریک ہیں. میں فیکٹس کی بات کروں گا. ذرا مجھے بریک پہ جانا. جج بولیں, مذہبی لوگ بولیں, سیاسی لوگ بولیں, ادیب اور شاعروں کو بولیں, صحافیوں کو بولیں, تمام پاکستانی اس ملک کی تباہی میں شریک ہیں. You sit in the assemblies, you have portfolios, you have positions, you have flags, you have ministries. چلو اس کا جواب میں دے دوں گا. بریک کے بعد نہیں, وہ بھی الگ نہیں ہے. اس کو آگے بڑھا لیتا ہوں. وہ بھی اس نظام سے الگ تو نہیں ہے. اس سے آگے بڑھا لیتے ہیں. اس نظام سے الگ نہیں ہے. جی پروگرام میں خوش آمدید. ابھی بیرسٹر صاحب بھی جواب دیں گے ان تمام معاملات کو جو بریک سے پہلے چل رہے تھے. فیصل بھی بات کریں گے. افتخار صاحب ہیز اے پوائنٹ ٹو میک. ان کے بعد پھر میں نے صرف ایک فیکچوئل آپ کو دینا, جو میں کہتا ہوں میڈیا کو ذمہ دار کیوں نہیں کہتا. جی گو ایڈ, بتائیے. طلعت میرا سوال یہ ہے کہ بالکل یہ بات جو چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں انتہائی جذباتی انداز میں, یہ درست ہے کہ جمہوریت کو یہاں پہ چلنے نہیں دیا. لیکن میرا ایک سوال ہے چانڈیو صاحب سے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے
ذاتی قربانیاں تو دی ہیں، انڈیویجول قربانیاں تو ایسی ہیں جو تاریخ میں بہت کم لوگوں نے دی ہوں گی اس بر صغیر میں، لیکن ہم نے پارٹیوں کو یونین کونسل کے سطح پہ آرگنائز نہیں کیا۔ ہمارے ملک کے عوام باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن کسی سیاسی پارٹی کی یا کہ ممبرشپ نہیں لیتے اور اس کی اونرشپ کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ جب تک لوگ اونرشپ نہیں لیں گے پارٹیوں میں جا کے ممبرشپ لے کے، اور ہم پارٹیوں کو یونین کونسل کی سطح پہ آرگنائز نہیں کریں گے، یہ ہنگامہ چلتا رہے گا اور ہمیں اس طرح شکستوں کا سامنا ہوتا رہے گا۔ میں سیاست دانوں کو ڈیفینڈ کیے بغیر میں سب الزامات مان لیتا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو سب میں ایک عجیب سے ایک شعر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے باندھ کے دریا کے بیچ پھینک دیا، اور پھر کہتے ہو کپڑے خراب نہ کرنا، ہوشیار رہنا۔ میرا نقطہ نظر یہ تھا جب میں یونیورسٹی میں ہم انقلابی سیاست کرتے تھے کہ پاور سیاستدانوں کے پاس اس وقت ہوتی ہے جب سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے، اور جب نہیں ہوتی تو ادھر ہوتی ہے۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں پاور کبھی بھی سیاستدانوں کے پاس منتقل نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ اور پاؤں دونوں بدھے ہوتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور اس کے اندر ایک نیا ایلیمنٹ بھی پیدا ہو گیا ہے، وہ ہے عدلیہ کا۔ افتخار صاحب کا میں نے کلپ دیکھا تھا، وہ ایک چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی۔ میں نے آپ کے پروگرام میں 10 دفعہ کہا ہے اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اس جج کو بھی اور ان ججوں کو بھی ان کا بھی ٹرائل کرو، مجھے بناؤ پراسیکیوٹر، جو گٹس ہیں آ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے الیکٹڈ کو پھانسی دے دی۔ بات یہ ہے کہ اسی میں رہ کر سیاستدانوں نے کام کرنا ہے، ان کی پارٹیاں توڑی جاتی ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، یہ تباہی ہے۔ اس کے اندر ان کا زندہ رہنا بھی معجزہ ہے۔ اس کے باوجود میں یہ کہوں گا افتخار صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں چاہیے بندے ہاتھوں کے ساتھ اور دریا برد ہونے کے کریں اور بہتر کریں، بندے ہاتھوں کے ساتھ دریا برد ہوئے سیاستدانوں کے اپنے جو کاروبار ہیں ماشاءاللہ ایسے ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ میں ان کی بات کو ماشاءاللہ سر میں ان کی بات ایسی جو ہے وہ دیوی ان کے اوپر جو ہے خوش ہوتی ہے کہ کمال ہوتا ہے۔ سیم سسٹم they make a lot of money. طلعت صاحب how do they do it؟ انہوں نے بات ہی کہی کہ سیاستدانوں کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے، منہ کھلا ہوا ہے اور پیٹ بڑے ہیں۔ منہ پہ ٹیپ، منہ باندھ دے، ٹانگیں اور ہاتھ کھول دیں، کام پاکستان کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ پرابلم یہ ہے ہاتھ پیر تو باندھ دیتے ہیں، منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور پیڑ بھی دیکھے پھر بڑھ جاتے ہیں، اس پیڑ پہ سارا مال جا رہا ہوتا ہے۔ پرابلم ساری اتنی سی۔ اگر پاکستان میں سیاستدانوں نے 10 روپے کھائے ہیں، بیوروکریسی نے کھائے ہیں 50%، اور ریئل پاور نے کھائے ہیں 80%۔ یہ کرپشن کا منترا، اصل کرپشن کو بچانے کے لیے آپ گن کے دیں۔ میرا نقطہ نامکمل رہ گیا چونکہ میں ہوسٹ ہوں، لہذا میرا تھوڑے سے لیمیٹیشنز آ گئی ہیں، اور میں یہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو آپ دریا بردی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں بنیادی طور پہ سارا نظام کا حصہ ہے۔ یس میں کہتا ہوں یہ اسی نظام سے مستفید ہوتے ہیں۔ جی لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، پہلے سے بہتر ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں ان کے ساتھ متفق ہوتے ہیں تبھی ان کو چلنے دیتے ہیں، اگر جب یہ بھی متفق نہ ہو تو کوئی گواہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں ایمان سے، افتخار چودھری صاحب بڑے منصف بنے بیٹھے تھے اس وقت کرسی میں، اور میں ان کا پرستار تھا بھی، ہوں احترام بھی کرتا ہوں۔ وہ بھٹو صاحب کا کیس چلا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں ہم بھٹو کو انصاف دینے میں ناکام گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کیس چلانے کی کیا گنجائش تھی؟ عدلیہ کیوں نے یہ داغ دھوتی اپنے سر سے جو اس جسٹس نے نسیم حسن شاہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ضیاء کے کہنے پہ بھٹو کو پھانسی دی؟ افتخار صاحب نے کروایا تھا۔ آپ کہہ دو کہ بھائی اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ہم واپس لیتے ہیں کیس، ہم مجرم ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے جب تک آپ نہیں مانو۔ We are really short on time now, like in seconds. Go ahead. طلعت صاحب دیکھیں، جو حکومتیں چلانے آ رہے ہیں نا، ان کی ایکسپائری ڈیٹ کو ایکسپائر ہوئے ہوئے کئی سال ہو گئے، نہ کھڑے ہو سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ آپ بیٹھے صوفے پہ تو ایک آدمی رکھا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بٹا کے، جو جن کا اپنا فریم ٹیڑھا ہے وہ پاکستانی ملک کا فریم سیدھا کریں گے۔ گیو ادرز اے چانس، نئے لوگوں کو آنے دیں، پیچھے نہیں پہنچ۔ بائیڈن 82 سال کا ہے، اسی تو حالت دیکھیں نا، کبھی گر جاتا ہے۔ اردوغان جو ہے وہ 70 سال کا ہے، مودی 72 سال کا ہے۔ ہم نے فیصل واڈوا صاحب کو 4 سال پیچھے دیے تھے، ملک کی چولہے ہلا دی۔ سر اگر ٹائم ختم نہیں ہو گیا تو میں جواب دے دوں سر۔ آپ کی نہیں، وہ تبدیلی سرکار، آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں۔ تبدیلی سرکار، تبدیلی سرکار کو تو آپ گناہ گار ٹھہرائیں۔ نہیں، ہم تو اپنے آپ کو بھی معاف نہیں سر، آپ لوگوں نے جو کیا ہے میں نہیں معاف کرتا، اور آگے جو ہونے جا رہا ہے۔ میں نے افتخار صاحب سے کہا ہے کہ ہمیں بہتر ہونا ہے، آپ ہمیں بہتر ہونا ہے۔ ایک فرمائش کروں،
جو ہو گیا ان کا چھوڑیں, جو ہونے جا رہا ہے وہ تو بتا دیں. تو آپ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے یہی ہونے جا رہے ہیں, آپ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے یہی ہونے جا رہے ہیں, یہ ہونے جا رہے ہیں. تو پوچھے تو صحیح ہونے کیا جا رہا ہے, جو آپ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے یہی ہونے جا رہے ہیں. اور جی سانو بھی سر ایک میں فرض آپ کو فرض بتاتا ہوں, طلعت صاحب یہی ہونے جا رہے ہیں, اسی جگہ پہ مولوی صاحب نے آگے بیٹھنا. جی اب افتخار ہے, really have to close. I have to leave it there. Thank you very much.